رسالت نعرے حیدری. میرے ساتھیوں، میں بہت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آج ایک بار پھر ہزارہ ٹاؤن میں آپ کے درمیان میں ہوں. جب بھی ہم بلوچستان آتے ہیں، جب بھی ہم کوئٹہ آتے ہیں، ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم اپنا سیاست کے لیے نہیں آتے ہیں. آپ کے دکھ میں شریک ہونا، کسی دہشت گردی کا واقعہ کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں. میں اپنا ہزارہ بھائی بہنوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، بس نظر آ رہا ہے. ٹھیک، کیا بتا سکتا ہوں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا دھرتی ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے. ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانا پینے کے اشیاء مہنگا، لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے، ہمارا مزدوروں کا خون سستا ہے. ہمارا سیاسی کارکن، ہمارا پولیس افسران کے، آپ کے لائر برادری کے، آپ کے شہریوں، نماز پہ ملون بس. جی، ہمارا ان کو بتا دیں ہزارہ شی ہیز ٹو بی ریڈی. یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا ہے. چاہے وہ آپ کا 1999 سے لے کے آج تک 2000 شہید ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا. ایک شہید کو انصاف نہیں ملا. ہمارے بزرگوں کے حکومت میں بھی، ہمارے بڑوں کے حکومت میں بھی، اسی ہزارہ ٹاؤن میں 100 شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ احتجاج ہوا تھا. آپ نے اس وقت بھی ہمارے سامنے اپنے مطالبات ڈالے تھے. ہم نے تو حکومت بھی برطرف کر دیا، باقی حکومت بھی چلے گی، کسی اور کا حکومت آیا، آپ پھر سے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہاں احتجاج کرتے رہیں. اور اب خان صاحب کی حکومت ہے، دوسرا حکومت ہے، پھر سے آج آپ اپنے شہیدوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے، آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو، ہمارا ہزارہ بھائیوں کو جینے دو. آپ کا یہ جو مطالبہ ہے، یہ پاکستان کی گلی کوچوں میں، کراچی کے سڑکوں پہ، اسلام آباد کے سڑکوں پہ، خیبر پختونخوا کے سڑکوں پہ، آپ کے ساتھیوں، آپ کے ہمدرد، میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی آپ کے ساتھ اس احتجاج میں ہیں. میں صرف آپ کے ساتھ اتنا وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک شہیدوں کا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. بے شک ہم بھی آپ کی طرح آج تک اپنا شہیدوں کے لیے انصاف نہیں دلوا سکے. اور میرا
آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جیسے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں انصاف کے لیے، اپنے شہیدوں کو انصاف دلوانے کے لیے، آپ بھی ہمارے شہید ہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا، جب تک ہم اس ملک میں اپنا سیاست، اپنا عوام کا خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہمارا یہی کوشش ہوگا کہ ہمارے عوام کے، ہمارے ملک کے غریب عوام کو جینے دو۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے اور یہ کس قسم کا ملک ہے کہ آپ جب مزدوری کر رہے ہو، آپ سکول جا رہے ہو، آپ سفر کر رہے ہو تو آئی ڈی کارڈز کو دیکھ دیکھ کے قتل عام ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ہمارے شہیدوں کو بھی، ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑتا ہے، مسلسل کرنا پڑتا ہے، مگر ہم آج تک ان کا ایک شہید کا انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں۔ ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں محب وطن لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، جو سب سے زیادہ اپنے ملک میں سے محب وطن کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں انصاف دلوا سکتے ہیں، اگر ہم ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو ہم کس کو انصاف دلوائیں گے؟ ہم کیسے پوری دنیا کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے مظلوم کو ہم تحفظ نہیں دلوا سکتے، اپنے عوام کو جینے کا حق نہیں دلوا سکتے؟ جب تک ہم یہ تحفظ نہیں دلواتے، زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلوا سکتا تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کھلا سکتا ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے، سب سے پہلے فرض ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کا زندگی کو تحفظ فراہم کرنا ہے، پھر بعد میں ہم روزگار کی بات کر سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی کی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے ہزارہ برادران کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، روزگار میں بھی ناانصافی ہوتا ہے، حکومتی جو عہدے ہیں، حکومت کی طرف سے جو روزگار ملتا ہے اس میں بھی ناانصافی ہوتے ہیں، اب تو تعلیمی ادارے میں بھی ناانصافی ہوتا ہے، مگر ہم ان ایشوز پہ آ بھی نہیں رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، جینے کا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے فرزند کربلا بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر شہید ہونا پڑتا ہے تو شہادت دینے کیسے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کبھی کسی ظالم کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائیں گے، مگر انصاف کے لیے اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہداء کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کا عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا کمر توڑوائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا APS کے بچوں سے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں، ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے، اور ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں
हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि बाहर से जी बिल्कुल साजिशी ममालिक है, उनका बैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को आपने इधर से शुरू करना पड़ेगा, आपको इधर से शुरू करना पड़ेगा, इन शोहदा के ख़ानदानों से शुरू करना पड़ेगा। जब तक इनको हम इंसाफ नहीं दिलवा सकते, जब तक आप एक ख़ानदान को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला कटाया जाता है, उसको ज़रूर इंसाफ दिलवा दो। जब तक आप एक आम आदमी का कातिल नहीं पकड़ सकते हो, जब तक आप अपने शहरियों को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि आपका ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, आपका मुल्क करेंगे, तो ना सिर्फ उन शहरियों का ज़िंदगी मुसलसल ख़तरा रहेंगे, मगर इस मुल्क को ख़तरा होगा, इस वफाक को ख़तरा होगा। मैं एक बार फिर आपके सामने अपना पार्टी का, अपना ख़ानदान का, हमारा ग्रीफ आपके साथ हम पहुंचाते हैं, अपना साथ आपके साथ इज़हार करते हैं, और आपके जो मुतालबात हैं उनके साथ उनका हम हमायत करते हैं, और आपसे वादा करते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी आपके साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ हो रहा है, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके दुख के वक्त में, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आएंगे आपके खुशी के वक्त में भी हम शरीक होंगे, जैसे हम हमेशा शरीक रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलावल साहब, थैंक यू सो मच। खुश रहें, ग्रेट।